دوستو ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی چلتے پھرتے قرآن مجید کا یہ ایک چھوٹا سا لفظ پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ اس کی خالی جھولیوں کو اللہ بھر دیتا ہے۔ میں اس عمل سے جو بھی مانگتا ہوں ہمیشہ مل جاتا ہے۔ لوگ ہر سال ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں اس اسم مبارک کو پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس راز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس اسم مبارک کے راز اور اس کی طاقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، لیکن جو شخص ہر سال ماہ شعبان میں چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے اس کے سارے غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص پورا سال خوشحال رہتا ہے، پورا سال وہ جو بھی مانگتا ہے ہمیشہ اس کو ملتا رہتا ہے، یعنی وہ بندہ ایک سال کے لیے مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ دوستو، انسان پر کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اگر کوئی مقروض ہے تو وہ بھی اسم مبارک کو چلتے پھرتے پڑھے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی یہ آپ اسم مبارک سکھا دیں کہ وہ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ کسی کو کوئی ایسا غم ہے، کسی کو کوئی فکر ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس اسم مبارک کو آج ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، یہ آپ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں کسی دن بھی اس عمل کو، اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز اس اسم مبارک کو پڑھنے کے لیے نیت کرنا۔ آپ جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے اسی کے مطابق آپ کو اس عمل سے فائدہ ملے گا، اس اسم مبارک کی طاقت اور تاثیر ملے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ طاقت اور تاثیر ہے کہ بندہ اللہ کے کلام کو جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، جس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب آپ اس کو پڑھتے ہیں اگر شفا کی نیت سے تو آپ کو شفا ملے گی، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذاتی گھر لینے کی نیت سے تو آپ کو اللہ تعالیٰ گھر عطا فرمائے گا، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں کسی اور ارادے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ دیکھیں، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے اس کے اندر برکتیں بے بہا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ اس لیے پھر جب آپ اس مہینے میں جس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے فرماتے ہیں اللہ والے کہ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے، اور جو خوش نصیب اس مہینے میں اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے اس کے ہمیشہ کے لیے غم ختم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے، پڑھنا شروع کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ بے وضو آپ نے اس اسم مبارک کو نہیں پڑھنا۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ذرا سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب باوضو ہو گئے تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سفر پر جا رہے ہیں، کہیں مسافر بن رہے ہیں، یا آپ نے اپنے کام پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جاب کے لیے جا رہے ہیں، یا ویسے ہی کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ملے تو آخری دنوں میں شروع کر لیں، شروع میں یہ عمل مل جائے تو آپ شروع میں کر لیں۔ دیکھیں، جس شخص تک یہ ویڈیو پہنچتی جائے آگے اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچاتا جائے، کیونکہ ہم نے یہ عمل اس سے پہلے شروع کروا دیا ہوا ہے، اور جو شخص اس عمل کو کرتا جا رہا ہے الحمدللہ وہ دعائیں دیتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب آغاز ہوتا ہے تو ہم اس عمل کو کروانا شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگوں تک میسیج کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، کئی لوگوں کو کمپوزنگ کر کے بتا دیتے ہیں، چھپوا کر بتا دیا جاتا ہے، اخبار اور رسالہ کے ذریعے بھی اس عمل کو بتایا جاتا ہے، تاکہ بہت زیادہ حضور کی امت اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ کیونکہ اس مہینے میں یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے رزق لکھا جاتا ہے، اس میں عمر لکھی جاتی ہے، اس میں انسان کی زندگی کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں، زندگی اور موت کا دار و مدار اس مہینے میں لکھا جاتا ہے کہ کس نے اگلے سال زندہ رہنا ہے، کس کو رزق دیا جانا ہے، اور کس کے معاملات درست کیے جانے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بڑے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑا کام کرے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بڑے کام کی طرف بڑھیں، لیکن یہ عمل سب سے بڑا ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ قرآن مجید کے اسلوب، قرآن مجید کی طاقت، قرآن مجید کے مشاہدے، قرآن مجید کے معجزات یہ ہم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جو بیماری کی اس کیفیت کے ساتھ تھا کہ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور جب وہ قرآن مجید کو پڑھتا
پڑھتا ہے یا سنتا ہے، صرف سننے پر یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ تندرست ہو جاتا ہے، اس کو صحت مل جاتی ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی سانحہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، دن بدن غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب وہ ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک بہار لاتا ہے، اس کی زندگی میں ایک خوشحالی آتی ہے، اس کی زندگی میں راحت اور سکون کا دورہ دورتا ہے۔ تو دوستو، جب آپ نے اس اسم مبارک کا آغاز کرنا ہے تو یہ الفاظ آپ نے سب سے پہلے 10 بار پڑھنے ہیں۔ اس سے ہر قسم کی پریشانی، رزق کی تنگی اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے اندر یا حی یا قیوم بھی موجود ہے، اس کے اندر واتوب بھی موجود ہے، جو سب سے بہترین ذکر ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے اندر استغفار بھی موجود ہے۔ یعنی کہ ایک دعا ہے، اس کے اندر اتنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے، یہ کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کسی کو یہ دعا لکھی ہوئی چاہیے تو وہ ضرور ہے اس میری ویڈیو کے ڈسکرپشن کو دیکھیں، انشاءاللہ اس کے اندر اس کو یہ لکھی ہوئی دعا بھی مل جائے گی، اس سے بھی وہاں پہ سے بھی یہ یاد کر سکتا ہے۔ کمنٹ میں دیکھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کمنٹ میں اس کو پن کر دوں تاکہ ہر شخص اس دعا سے مستفیض ہو سکے، اس کو اس دعا سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو یہ اس کی ترتیب اور یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو کچھ زیادہ تعداد نہیں ہے، اس کو بھی آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر لیں، یہ زندگی میں ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہو تو آپ اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یعنی کہ ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، اللہ ان کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر اس اسم مبارک کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ نے اس اسم مبارک کو دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں بیٹھ کر آپ نے توجہ کے ساتھ ان کی تعداد کے برابر ان کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے چلتے پھرتے صرف ایک اسم مبارک پڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ نے ان تمام اسماء مبارکہ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر ان کی تعداد کے برابر پڑھ لینا ہے، گویا وہ آپ کا عمل ہو جائے گا، وہ آپ اس کے عمل بن جائیں گے۔ پھر جب آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھیں گے نا تو پھر اس کی ایک تاثیر ہوگی، اس کا ایک رنگ ہوگا، اس کی ایک طاقت ہوگی، اور وہ ایسا اسم مبارک طاقت دکھائے گا کہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دی جائے گی، آپ کے تمام غموں کو مٹا کر رکھ دیا جائے گا، آپ کے تمام دکھوں اور مصیبتوں کو چھٹکارا دے دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ کے خزانوں سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کے گھر سے، آپ کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں انہوں نے آزمایا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ واقعی ایسی تاثیر کا حامل اس میں مبارک ہے کہ یہ قرآن مجید کا اگر اس کو کہا جائے نا کہ پورے قرآن کا یہ اسلوب اور سب سے بڑا طاقتور اس میں مبارک ہے، تو یہ کہنا اس کے لیے بجا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر حرف کے اندر، ہر لفظ کے اندر وہ طاقت رکھی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جو انسان کی عقل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو دوستو، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا، جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت کو کھولے گا، آپ کے مقدر کو کھولے گا۔ اب اس پہلے اسم مبارک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم سے ہر چیز کو دور فرما دیتا ہے، جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، اور سختیاں انسان کی ختم کر دیتا ہے، تنگیوں کو راحت میں بدل دیتا ہے، دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھولتا ہے، غرض کی ہر تکلیف دینے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک اس میں آپ نے قرآن مجید کی سورہ مزمل کی ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پہلے لیکن یہ اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے آپ نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت ہے کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے، اور بہت اللہ والے یعنی کہ جو عاملین حضرات ہیں وہ اس کا ورد بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور اتنی اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ اس کے فیض و برکات بیان کیے جاتے ہیں
کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں نے خود اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تھا تو میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں، اس لیے میں یہ بات برملا کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہر قسم کے مصائب سے خلاصی پانے کے لیے، مشکلات کو آسان ہونے، افلاس کے دور ہونے اور روزی کے فراغ ہونے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے یہ بڑی مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو خوش رکھے گا۔ یار جو بندہ دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو ضرور پڑھے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ان تمام کے فیض و برکات ملیں گے۔ اب آپ نے 10 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ 10 بار پڑھنی ہوگی یہی دعا، یہی ایت مبارکہ۔ یہ ایت مبارکہ سورۃ مزمل کی ایت نمبر 7 ہے، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی، یعنی کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ پہلے آپ نے دعا پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر آپ نے اس دعائے مبارکہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی اس ایت مبارکہ کو پڑھا، تو کہتے ہیں وہ بندہ یعنی کہ اتنا مالدار ہو جائے گا کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یعنی اتنا امیر اور اتنا مالدار اللہ تعالیٰ اس بندے کو کر دے گا جو بندہ بھی اس طرح اس عمل کو کرے گا اور اس کی برکتیں حاصل کرے گا۔ اب اس کے بعد اب جب آپ نے اس طرح اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد اب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اب یہ اسماء مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں یہ جو سورت کی ایت مبارکہ میں نے بتائی ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مصیبت کی حالت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور جس نے بھی پڑھا وہ ہمیشہ مشکل سے نجات حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کے رزق میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیونکہ عمل کی بڑی محبوب صورت ہے اور بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں، اس کے فیض و برکات صبح و شام حاصل کرتے ہیں ہر قسم کے غلبے کے لیے۔ یعنی آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں مجھے ہمیشہ غلبہ ملے، مجھے ہمیشہ طاقت ملے، اور بہت تیزی سے یہ صورت کی یہ ایت کام کرتی ہے۔ کسی کے رزق میں بھی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، تو اس بندے کو چاہیے اس کو آج ہی پڑھنا شروع کر دے، آج ہی پڑھنا شروع کر، اسی مہینے کے اندر وہ اتنا مالدار ہو جائے گا کہ چاہے تو روز اپنے دسترخوان لگا کر لوگوں میں رزق کو تقسیم کرتا رہے، لیکن کبھی بھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ یار اتنا جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ بھی ایک اس مہینے کے ایک چھوٹے سے عمل سے تو ضرور وہ بندہ بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو آپ رات کو عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ جو عمل ہے پہلے دن آپ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے جو اسم مبارک بتانے لگا ہوں اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، یا دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی جگہ بیٹھ کر مکمل اس عمل کو کرنا ہوگا، اس کے بعد چلتے پھرتے یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہوگا جس کے اندر بہت ساری طاقتیں موجود ہیں، بہت سارے چھپے ہوئے راز موجود ہیں، وہ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے جو میں نے دعا بتائی ہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو سب سے بہترین ذکر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر یا حی یا قیوم ہے وہ لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی ایک ہی دعا کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمو دیا گیا ہے، پرو دیا گیا ہے۔ اب جو صرف اس کو پڑھے گا اس کو یہ ساری فضیلتیں اور یہ ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غنی ہے اور وہ اپنے بندوں کو غنی کرتا ہے، اور اللہ کی عطا سے کوئی غنی ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ ہمیں کبھی بھی اپنی طرف سے مال دے کر کبھی بھی ہمیں غنی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اللہ غنی ہے، عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اسی لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں،
اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اپنی مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات افعال میں ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی غنی کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کرتا ہے، تو جو جس کے قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح اللہ اس لیے بھی غنی کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اس میں مبارک ترقی کے لیے، کسی بھی چیز میں آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، یہ ایک طاقت رکھتا ہے، یہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے اگر کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، تو بس کبھی بھی وہ اپنی آمدن میں یہ شکایت نہیں کرے گا کہ میں کماتا کم ہوں یا کھاتا کم ہوں یا میرے رزق میں برکت نہیں ہے یا میں فاقے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ آج کے بعد رونے دھونے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے اور اس مہینے کی اتنی فضیلتیں بار بار حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس مہینے میں اپنی عبادت کو، اپنے معمولات کو بڑھا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک مروی ہے۔ پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 100 حصے جو ہیں وہ عطا کرتا ہے، جن میں سے ایک حصہ وہ اس نے اپنی مخلوق کو دیا ہوا ہے، جو سارے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرموں، اپنے جود و کرم سے عطا کرتا ہے، اور اس کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا۔ اب یہ اس میں مبارک جس کا تعلق ہی غنا کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہی بادشاہت کے ساتھ ہے، غربت کو دور کرنے کے ساتھ ہے، اس میں مبارک کی جو تعداد آپ نے پہلے دن پڑھنی ہوگی وہ 1060 مرتبہ ہے۔ 1060 مرتبہ اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اسم مبارک کیونکہ آپ نے صرف ایک ہی وقت رات کو بیٹھ کر پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو پہلے دن آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کو کریں گے، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی دوبارہ بیٹھ کر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ نے چلتے پھرتے ہی عمل کو پڑھنا ہوگا اور اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شب و روز دیکھنے کو ملیں گی۔ دیکھیں یہ جو آج کا مہینہ، یہ جو مہینہ ہے نا، اس کے اندر اس بندے کو 70 انبیاء کرام کے برابر وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے اگر وہ کام کرتا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں، یعنی کہ پھر درمیانے عشرے میں اور پھر آخری عشرے میں، حضور فرماتے ہیں جس نے 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ 70 انبیاء کرام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یار جس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے وہ اللہ کا کتنا محبوب بن جائے گا، وہ اللہ کا کتنا دوست بن جائے گا، وہ اللہ کا کتنا مقرب بن جائے گا۔ تو اس لیے دوستو آج اس سہانی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کریں۔ ایک حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب انسان نے شعبان المعظم کے مہینے کی تعظیم کی، اس کا ادب کیا، اپنے رب سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اس سال آنے والی ہر مصیبت کی، ہر قسم کی مصائب اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا، اور دل کبھی نہیں مرے گا اس بندے کا۔ محمد بن عبداللہ زاہدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اب میں آخری بات بتانے لگا ہوں اور دوسرا اسم مبارک بتانے لگا ہوں۔ آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کی اس مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر جو چلتے پھرتے اسم مبارک پڑھنا ہے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اسی واقعے کے اندر آپ مکمل بات کو سنیے گا، اور اس مہینے میں ہماری ایک خصوصی دعا ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، ساتھ مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھے، کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد ذرائع آمدن یکدم بڑھ جاتے ہیں، غربت کا یکدم خاتمہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کبھی نہیں ایسا منظر دیکھا، یہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے خوشحالی کا دورہ شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں حسب ضرورت کو شادگی کر دے گا، غیب سے مالدار ہونے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے، اور ساری زندگی ساری عمر اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے کی ضرورت ہوگی۔ جس کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں، اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے نہیں، گاڑی کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے پیسے نہیں، یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہوں سے غنی فرمائے گا جہاں اس بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغنی بھی ہے،
غنی کرنے والا بھی ہے، انسانوں کی محتاجی سے ان کو آزاد کر دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ غنا آپ دیکھیں 3 قسم کی ہوتی ہے، علم میں غنا، رزق میں غنا، اقتدار میں غنا شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اس لیے قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اب میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ کہ اہل ایمان اگر اب غریب ہیں، بے ساؤں سامان ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا۔ اگر اللہ کے فضل سے غنی ہونا چاہتے ہو تو پھر جلد کریں، اس عمل کا آغاز کریں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے ایک دوست ابو حفصہ الکبیر کا وصال ہو گیا، میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، 8 ماہ تک اس کی قبر پر نہ جا سکا۔ پھر ایک دن میں نے اس کی قبر کی زیارت کا ارادہ کیا، رات کو سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا رنگ تبدیل اور چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا لیکن اس نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اسے کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے جواباً کہا سلام کا جواب دینا عبادت ہے اور ہم عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابو حفصہ کبیر سے کہا مجھے آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ آپ تو حسین جمیل چہرے والے تھے؟ ابو حفصہ کبیر نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو ایک فرشتہ آیا، میرے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے بڑائی کے شیخ۔ اس نے میرے گناہوں اور میرے برے اعمال کو گننا شروع کر دیا، مجھے لکڑی کے ساتھ مارا، میرے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، میرے ساتھ میری قبر نے کلام کیا کیا تجھے میرے رب سے حیا نہ آئی؟ پھر قبر نے مجھے اتنا دبایا کہ میری پسلیاں ادھر کی ادھر ہوگی، میرے جسم کے جوڑ ٹوٹ پھوٹ گئے، مجھے شبان المعظم کی رات آنے تک مسلسل عذاب ہوتا رہا۔ جب شبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا تو میرے اوپر سے ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ اے فرشتے اس بندے سے عذاب کو اٹھا لے۔ اس بندے نے اپنی زندگی کے دوران شبان المعظم کی 15 کی رات کو عبادت کی اور اس دن روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے مجھے عذاب کو دور کر دیا، مجھے رحمت اور جنت کی خوشخبری دی۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 2 عیدوں کی راتوں شبان المعظم کی 15 کی رات میں عبادت کی تو اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اب یاد رکھیے گا وہ رات آنے والی ہے، اس سے پہلے اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، برکتوں کو سمیٹ لیں۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اب اس عمل سے 3 جگہوں پر آپ کو غنا ملے گی، اگر تو ان 3 جگہوں پر غنا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھا، پھر دوسرا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سب سے پہلے دعا پڑھی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید سورت مزمل کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک پڑھا، 2 اسم مبارک اور 2 پہلی چیزیں، یہ ٹوٹل 4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں پڑھنے کے بعد یہ یا فتاح سمجھ لیں اس اسم مبارک کا مطلب ہی کھولنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے ذریعے جتنی رکاوٹیں آپ کے کاموں کے اندر ہوں گی، شادی کی رکاوٹ ہو، قید کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ اسم مبارک بھی ایک مخصوص تعداد ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 4099 مرتبہ، 1 کم 90 مرتبہ۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے آپ، درود پاک پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے صرف یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، یہ ایک اسم مبارک، اس کی تاثیر اور طاقت، یہ عمل صرف 1 رات کر لیں اور 1 رات کر کے دیکھیں کہ کس قدر آپ کو نظارے ملتے ہیں، کس قدر آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ اسم مبارک ہوگا یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اللہ اتنا غنی فرمائے گا کہ آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔